کہاں جا رہے ہو؟ وہ کپڑے استری کر کے لٹکا رہی تھی جب اس نے کاشف کو موٹر سائیکل پر باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ یقیناً وہ بشرا کو لے کر کہیں جا رہا تھا، بس ذرا ڈاکٹر اظہر تک۔ بشرا کی بیٹی کی طبیعت خراب ہے رات سے، وہ سرسری سا بتا رہا تھا، ورنہ بتا کر جانے کی ضرورت نہیں محسوس کرتا تھا۔ صدف کو اچھا تو نہ لگا مگر خاموش رہی۔ شادی کا تیسرا مہینہ تھا مگر وہ کاشف کو سمجھ کر بھی سمجھ نہ پا رہی تھی۔ وہ صدف سے محبت کرتا تھا اور نہیں بھی، یا شاید کرتا ہی نہیں تھا۔ آخر کیا تھا؟ بشرا کی بیٹی سبین اور خود بشرا اس گھر پر چھائی ہوئی تھیں۔ وہ دور کے رشتہ دار تھے کاشف کے، مگر اتنا قریبی کہ بلکہ قریب کے بن گئے تھے۔ ایسی دلداریاں اور دھیانداریاں عموماً رشتہ داروں کی نہیں بھاتیں۔ کاشف اچھا اور خدا ترس انسان تھا، مگر بعض اوقات بلکہ ہر وقت کی یہ خدا ترسی صدف کو عجیب سے خلجان میں مبتلا کر رہی تھی۔ ہر وقت سبین دیوار پار سے لٹکی سالن مانگتی رہتی تھی، پکوڑے کھانے ہیں، پلاؤ بنایا ہے تو دے دیں۔ صدف یہ اس کو کبھی نہ دیتی اگر وہ عین کاشف اور اس کے کھانے کے دوران نہ آ دھمکتی، اور وہ کاشف کا موڈ خراب نہ کرنے کی غرض سے اوپری دل سے ہی صحیح اسے کچھ نہ کچھ تھما ضرور دیتی، مگر وہ سبین کی اس چالاکی پر اسے اچھا نہ سمجھتی تھی، اور رہی بشرا تو وہ اسے ماؤں والی روک ٹوک کرتی ہی نہ تھی۔ کاشف سے فرمائشیں کرنی ہوں، کوئی چیز مانگنی ہو، وہ جوانی کی دہلیز پار کرتی لڑکی سارے گن جانتی تھی۔ کاشف اور صدف کے درمیان جب بھی بدمزگی یا تناؤ کا ماحول پیدا ہوا تھا تو وہ صرف بشرا اور سبین کی ہی وجہ سے ہوا تھا، ورنہ کاشف سے بڑھ کر خیال رکھنے والا اور پیار کرنے والا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ مگر اس خدمت اور خدا ترسی کے معاملے میں وہ صدف کی ناراضگی کی بھی پرواہ نہ کرتا تھا۔ وہ اکیلی رہتی تھی مگر اکیلے ہوتے ہوئے بھی اکیلی نہ تھی۔ بشرا اور سبین ان دونوں کے درمیان مضبوط پہاڑ کی طرح جمی تھی۔ صدف کاشف کی محبت پا کر بے حد خوش ہونے کے ساتھ ساتھ بشرا کی وجہ سے پریشان بھی رہتی تھی۔ اس وقت بھی وہ جلدی سے موٹر سائیکل لے گیا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، حالانکہ ابھی چند لمحے پہلے وہ قریبی پارک میں سیر اور کچھ کھانے پینے کے ارادہ کر کے بیٹھے تھے۔ ان دونوں کے کپڑے استری کیے ہوئے تھے، مگر وہ اپنے کپڑے پہن کر نہا دھو کر سبین کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جا رہا تھا۔ بشرا چادر سنبھال کر پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ صدف نے اسے جس نفرت انگیز نظر سے دیکھا تھا، اسے چندہ پرواہ نہ تھی۔ وہ صدف کو نظر انداز کیے موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی تھی۔ سبین نے بھی عجیب کاٹتی ہوئی نظر سے اسے دیکھا تھا۔ پیچھے بشرا کی ماں گیٹ بند کر رہی تھی۔ فراٹے بھرتی ہوئی موٹر سائیکل اس کی نظر سے اوجھل ہو گئی تھی، اور پیچھے گندے شاپروں اور دھول کا چھوٹا سا طوفان اڑا تھا، اور ساری اور طوفان صدف کے اندر گھوم گیا تھا۔ اس کی آنکھیں گرم ہوئیں اور پھر بہہ گئیں۔ بشرا کی ماں کی نظر بھی خالی اور عجیب سی تھی۔ اس نے گیٹ بند کیا اور پودوں کی کانٹ چھانٹ میں لگ گئی، مگر دل کسی بھی طرح نہیں لگ رہا تھا۔ سامنے کمرے میں اس کا سرخ سوٹ پڑا تھا، چادر بھی نصیبوں کو کوس رہی تھی۔ اس نے سب کچھ الماری میں ٹھونس دیا اور سیڑھیوں پر آ بیٹھی اور غیر ارادی طور پر موبائل پر ٹائم دیکھنے لگی۔ 1:17۔ ہائے 2 بج گئے۔ سامنے پودوں کو پانی دینے کی غرض سے لگا پائپ پوری گلی کو بھر چکا تھا۔ وہ اٹھ کر بھاگی اور جلدی سے موٹر بند کی۔ پائپ سمیٹنے لگی تھی کہ موٹر سائیکل کی آواز آئی۔ شاید وہ واپس آ گیا تھا، بلکہ وہی تھا، اور ساتھ چاپر میں کچھ تھا، پتہ نہیں کیا، اور چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ۔ موٹر سائیکل روک کر شاپر اسے تھما دیے تھے اور خود اندر چلا گیا تھا۔ ارے جلدی سے کھانا نکال لاؤ، بہت بھوک لگی ہے۔ اس نے بھی خود ہی موڈ ٹھیک کر لیا تھا اور جلدی سے چکن کڑھائی کو ڈش میں نکالا اور روٹیاں وغیرہ رکھیں، ٹرے سیٹ کی اور اندر چلی آئی۔ میں نے سوچا تم تھک گئی ہوگی، اس لیے کھانا لے آیا ہوں، اور ہاں کوک بھی تھی، جاؤ وہ بھی لے کر آؤ۔ شاید وہ موٹر سائیکل کے ساتھ ہی ٹنگی رہ گئی۔ وہ بھاگ کر 2 گلاس میں برف اور بوتل ڈال کر بنا لائی۔ وہ محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ پل میں صبح والی بات بھول گئی تھی، اور شاید وہ بھی۔ صدف تم نہ میری جان ہو۔ وہ محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کاشف سبین دوائی نہیں پی رہی، دیوار کے پار سے بشرا بولی تھی۔ پھر خالہ جان نے گیٹ بجایا تھا، جو کاشف نے فوراً اٹھ کر کھول دیا تھا۔ وہ اندر نہیں آئی تھیں، باہر سے ہی بات کی اور چلی گئیں، اور کاشف بھی ان کے ساتھ ہی چلا گیا۔ لو پی لو میری جان، تنگ نہیں کرتے، منہ کھولو، اب دیکھو میرے کہنے پر بھی منہ نہیں کھولو گی۔ وہ دیوار کے پار کھڑی سن رہی تھی۔ بشرا بھی پاس ہی تھی۔ یقیناً وہ یہاں اکیلی جل رہی تھی، کیونکہ بشرا اور اماں جی اس سے ناراض تھیں، خود ساختہ ناراض۔ شادی کے شروع کے دنوں کی خوش اخلاقی کا سارا لحاظ ہوا ہو چکا تھا۔
اسے بشرا اور سبین سے نفرت ہو گئی تھی، اتنی نفرت جتنی کوئی کسی ناجائز شراکت دار غاصب سے کر سکتا ہے۔ کوئی تھا جو نہ ہو کر بھی موجود تھا، اور وہ بشرا تھی۔ اس کی چکنی چپڑی باتیں، سمجھتے الفاظ، اشاروں کنیوں میں کیے گئے اشارے، اس کی کاشف سے گفتگو، سب زہر تھی، خالص زہر۔ اب وہ اسے کاشف کے پاس کھڑے دیکھنے کی بھی خود میں ہمت نہیں پاتی تھی، تو بشرا کی ماں کاشف کو گھیر گھار کر کسی نہ کسی طرح بشرا کے پاس لے ہی جاتی۔ اب اسے اس کی بیوی کے غصے کی بھی پرواہ نہیں تھی، کسی چیز کی بھی نہیں۔ اس کا خیال تھا کہ اماں کو اس پر رحم آنا چاہیے تھا، میاں بیوی کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کا سوچنا چاہیے تھا، اور کچھ نہیں تو انسانیت کے ناطے ہی صحیح کچھ نہ کچھ جھجک لحاظ۔ مگر کاشف خود بے خوف ہو چکا تھا۔ وہ نہ کہہ کر بھی سب کہہ رہا تھا، سب واضح کر رہا تھا، تو کون کسی کا لحاظ رکھتا ہے بھلا؟ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کاشف اور بشرا ایک تکون تھے جس کا سب سے کمزور حصہ وہ تھی، صرف وہ۔ ناجائز رشتے اور تعلقات کتنے مضبوط ہو سکتے تھے، وہ دیکھ رہی تھی۔ وہ بشرا کے ساتھ جاتا تو واپسی پر ازالے کے لیے کچھ نہ کچھ لے آتا تھا، اب وہ غصے اور تیش سے بھرا واپس لوٹتا تھا اور منتظر رہتا تھا کہ وہ اس سے کچھ کہے اور وہ اسے بے عزت کر سکے، اس کے جسم کے چیتھڑے اڑا سکے۔ وہ اس کے تیور دیکھتی اور اپنے موڈ کو بھی ٹھیک رکھنے کی کوشش کرتی۔ ذرا سا منہ پھلانے اور ناراضگی ظاہر کرنے پر جو ہوتا تھا وہ اور بھی برداشت سے باہر ہوتا، کیونکہ اس کی بے عزتی بشرا حرف بہ حرف سنتی تھی۔ وہ ایسے منظر کی منتظر رہتی تھی، اور یا اسے کسی صورت بھی گوارا نہ تھا۔ اس نے بشرا کی یہ حرکت کئی بار کاشف کو بتانے کی کوشش کی، مگر وہ بات کے آغاز میں ہی بھڑک اٹھتا تھا اور شور مچانے لگتا تھا، اور وہ اسی شور سے بچنا چاہتی تھی، جبکہ وہ یہی شور چاہتا تھا، اتنا شور کہ اس کا دماغ معوف ہو کر سوچنا سمجھنا اور کچھ کہنا ہی چھوڑ دے۔ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، نہ ٹی وی دیکھنا اور نہ ہی کہیں آنا جانا۔ وہ کیا تھی اور کیا ہو کر رہ گئی تھی؟ اس ایک مردود عورت نے اسے کیا بنا ڈالا تھا؟ شاید بے وقوف، مگر عورت اس معاملے میں بے وقوف نہیں ہوتی، صدف بھی نہیں تھی، مگر جب راستے اور منزلیں ہی کھو جائیں تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ پہلے وہ دیوار کے پاس کھڑی بشرا کو کھوجا کرتی تھی، پر وہ چھپی ہوئی تھی کہ نہیں، مگر اب یہ بھی چھوڑ دیا تھا۔ میں روز ادھر سے گزرتا ہوں، کون دیکھتا ہے؟ میں کل ادھر سے نہ گزروں گا، کون دیکھے گا؟ کسی کو اس کے دیکھنے نہ دیکھنے کی پرواہ نہ تھی، تو وہ دیکھ کر کیا کر لیتی؟ اسے رہ رہ کر وہ دن یاد آتا تھا جب وہ سسرال سے نکل کر یہاں آئی تھی اکیلے رہنے، زندگی انجوائے کرنے کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ وہ بہت تنہا ہو گئی تھی۔ کاشف کا رویہ دن بدن خراب تر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اسے ذہنی مریض اور نہ جانے کون کون سے القابات کا کفن اوڑھ کر زندہ دفن کرنا چاہتا تھا۔ وہ بھی مر جانا چاہتی تھی، اسے بھی زندہ رہنے کی کوئی خواہش نہ تھی۔ کاشف کے لیے بشرا اور سبین ہی کافی تھے، اور پھر بشرا کی ماں کا چکنا چپڑا انداز اور باتیں، تو کیا اس کی کہیں گنجائش نہ تھی؟ کہیں بھی نہیں۔ بشرا کی ماں دیکھنے میں بہت اللہ لوگ خاتون لگتی تھی، مگر ان کے گھنونے کام شیطان کو بھی مات دیتے تھے۔ وہ ہر وقت صدف کی بدگوئی اور غصے کی مثالیں دیتی پائی جاتی تھیں۔ کاشف آتے جاتے سبین کو پیار اور بشرا سے حال حوال پوچھتا پھرتا، اور وہ دکھ سے دیکھتی رہتی۔ اب بشرا اسے بے عزت بھی کرنے لگی تھی۔ کبھی کہتی تم شوہر سے محبت نہیں ہے، کبھی تم اسے ناشتہ نہیں دیتی، کبھی تم بد زبان ہو، کبھی جاہل اور کبھی گوار کہتی۔ اکثر ان کی لڑائی کے دوران وہ ناشتہ بھی نہ بنا پاتی۔ بشرا فوراً ناشتہ لا کر کاشف کے سامنے چھوٹی میز پر سجا دیتی، اور وہ جو صبح سے منتیں کرتی پھرتی، اس کی ایک نہ سننے والا کاشف چپ چاپ ناشتہ کر لیتا۔ پہلے پہل تو وہ بھوکی رہتی اور ناشتے کی بھی پرواہ نہ کرتی تھی، مگر اب وہ اکیلے بیٹھ کر ناشتہ کر لیتی، اور بشرا اسے ملامت کرتی کہ اس نے شوہر کو بھوکا بھیجا تھا۔ جب کوئی خود بھوکا رہنا چاہے تو کون زبردستی اسے دے سکتا ہے، اور ایک ناپسندیدہ شخص آخر کتنی منتیں کر سکتا ہے؟ بشرا اور اس کی ماں اسے سناتی رہتی اور وہ سنتی رہتی۔ وہ قصوروار تھی، انچاہی تھی، یا یہ اس کا قصور تھا؟ بشرا جو نیک بنتی تھی ناشتہ بنا بنا کر دیتی تھی، اسے چائے کا ایک کپ دینے کی بھی رواداد نہیں تھی۔ سبین اور بشرا کی گرفت بہت مضبوط تھی، مگر اسے انتظار کرنا تھا اس اندھیرے کے چھٹنے کا، مگر گھپ اندھیرے میں وہ خود کو بھی کھوجنے سے قاصر تھی۔ ممکن ہے صدیوں بھی نظر نہ آئے سورج، اس بار اندھیرا میرے اندر سے اٹھا ہے۔ امی کی نصیحت اس کے پلے سختی سے بندھی تھی، میاں بیوی کو اپنے معاملات خود ہی حل کرنے چاہیے، اور خاص طور پر سسرال سے بچنا چاہیے، ورنہ سلجھنے کی بجائے اور خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس نے کسی سے کچھ نہ کہا،
اس نے محسوس کیا کہ اس کے منع کرنے پر کاشف اور بشرا اور قریب آ رہے ہیں۔ اس نے کسی سے کچھ بھی کہنا چھوڑ دیا تھا، مگر معاملات بددستور بگڑ رہے تھے۔ اس نے بشرا کو لڑ کر دور کرنا چاہا، مگر وہ ناکام رہی۔ وہ بیوی سے لڑ کر شوہر سے باتیں کرتی تھی اور شوہر کو پرواہ بھی نہ تھی کہ اس کی بیوی سے کس نے کیا کہا تھا۔ اس نے ناراض رہنا شروع کیا تو سب اس سے ناراض ہو گئے، کاشف سمیت۔ اس نے لا تعلق رہنا شروع کیا تو کاشف کو اعتراض ہوا اس کے گمسم رہنے پر۔ کاشف سے بات بند کیے آج 5واں دن تھا۔ وہ اسے بد فطرت اور کنجوس کہتا تھا، جو اسے کسی کی مدد کرتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ مگر وہ کیسے بتاتی کہ ایک عورت اپنی محبت تقسیم نہیں کر سکتی، بھلے اسے کوئی کنجوس سمجھے یا جاہل؟ اور وہ کاشف کی محبت تھی کہ نہیں، اسے پتہ چل چکا تھا۔ وہ محبت دو طرفہ نہیں، یک طرفہ تھی۔ فقط صدف ہی اس آگ میں جلی تھی اور زندہ تھی۔ اس کی نمازیں طویل ہو گئیں، نمازوں سے تہجد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ اس کی دعائیں طویل ہوتی گئیں اور بشرا اور سبین کا آنا جانا بڑھتا ہی چلا گیا۔ کہیں کچھ کم نہیں ہوا تھا، سب بڑا ہی بڑا تھا، سب غلط ہی غلط تھا۔ وہ صحیح ہو کر بھی غلط تھی۔ کاشف بشرا کو گھر کی چیزیں دینے دلانے میں بھی پیش تھا۔ پلاؤ کے بدلے حلوہ جو صدف اس نے اس کے لیے بنایا تھا، اس کا دل جیتنے کے لیے۔ بات حلوے کی پلیٹ کی بھی نہیں تھی، دل کی تھی، جس کی کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ وہ امی کے سامنے رو پڑی تھی، اتنا کہ اپنی رخصتی والے دن کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس نے امی کو سب بتا دیا، کچھ نہیں چھپایا۔ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ امی کو بہت برا لگا۔ صدف ان کی بیٹی تھی اور بیٹیوں کے آنسو ماؤں کی نیندیں اڑا دیتے ہیں۔ وہ کافی عرصے سے گھر بھی نہیں گئی تھی۔ ایک عجیب طرح کی سزا کی اذیت ناک لمحے تھے جو کسی طرح ختم ہونے میں نہیں آتے تھے۔ وہ سن رہی تھی اور پیچھے سے اچانک کاشف نکل آیا تھا۔ وہ کانپ کر رہ گئی۔ کیا کہہ رہی تھی تیری ماں؟ بد کردار ہوں، عورتوں کا رسیا ہوں، برا ہوں، ذلیل ہوں۔ وہ دھاڑا تھا، فون نیچے گر گیا تھا اور ٹوٹ بھی گیا تھا۔ وہ بھی ٹوٹ گئی تھی، صفائیاں دیتے دیتے کہ وہ ایسا نہیں سمجھتی۔ بات حدود سے باہر تھی تو بری تھی، مگر وہ بول بول کر چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ بات ایسی ہی تھی، سب ایسا ہی تھا۔ وہ خدا ترسی کا لبادہ اوڑھے شیطان تھا، چھپا ہوا شیطان۔ بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی۔ اس کی آواز بلند سے بلند تر ہو گئی اور بشرا کو نئے راستے دکھا گئی، منزلیں سہل کرتی گئی۔ اس نے کہیں پڑھا تھا کہ جھوٹا انسان اپنی آواز بلند کر کے مدھم سچ کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کرتا ہے، اور سچ صرف وقتی طور پر دب سکتا ہے مگر اپنی حقیقت نہیں کھو سکتا۔ کمرے میں کاشف کی گونجتی آواز سن کر اس نے سوچا، اس کے بعد خواری کا لامتناہی سلسلہ تھا، کٹھن راستے تھے، تنہائی تھی، درد تھا اور درد دینے والا اپنا تھا۔ کاشف نے نہ صرف ہنگامہ کھڑا کیا بلکہ اس ہنگامے کو لے کر اپنے والدین کو بھی اس کے خلاف بدگمان کیا تھا۔ سب اسے لعنت ملامت کر رہے تھے اور کاشف کو سچا مان رہے تھے۔ اس نے فون پر اور ساس کے سامنے لامتناہی پھٹکار سنی تھی، نندوں کی ذلت امیز رویے برداشت کیے تھے۔ ساس نندوں کا رشتہ اگر طنز کا اور گندا رشتہ تھا تو کاشف نے انہیں شے دے کر دگنا کر دیا تھا۔ بشرا کی زبان درازی میں اضافہ ہو گیا تھا، حوصلے بڑھتے گئے تھے، اور وہ جھوٹی ہو کر جیت گئی تھی اور وہ سچی ہو کر خوار ہو رہی تھی۔ بشرا اور اس کی ماں نے اس کی آنکھوں میں اندھیرے بھر دیے تھے، ان کے دکھڑے اور خود ساختہ مسائل جیت گئے تھے۔ صدف ہار گئی تھی۔ سچ کے راستے پر چلنے والوں کا مقدر ہار ہی ہوتا ہے شاید۔ وہ بشرا کی بکواس انسنی کرتے ہوئے جھاڑو پوچھے میں لگی رہی۔ شوہر کی محبت اور توجہ سے تو محروم ہو ہی چکی تھی، مگر زندہ رہنا تو اس کا حق تھا۔ اسے کاشف کے پاس ہی رہنا تھا اور کوئی شکایت یا روک ٹوک نہیں کرنی تھی، چپ رہنا تھا۔ مگر بشرا کی ہنسی، گپ شپ، کھینچا تانی گو کہ اب وہ درمیان سے نکل گئی تھی، مگر روح پر بوجھ تھا، آنکھوں میں آنسو تھے جنہیں وہ کم ہی سنبھال پائی۔ پہلے وہ کاشف کو ایک نیک انسان سمجھتی تھی جسے سب کا خیال تھا، اسے سب کا خیال تھا، بس صدف کا نہ تھا۔ یہ دھوکہ اس نے خود کو ہی دیا تھا اور دنیا نے بھی اسے دیا تھا۔ اسے سب کی مدد کرنا تھا، سب کا دکھ محسوس کرنا تھا سوائے صدف کے۔ وہ کاشف کی نظر اور دل دونوں میں نہیں تھی۔ اس کی لاڈ فرمائشیں شادی کے اولین دنوں کی طرح غائب ہو گئی تھیں، کیونکہ ان سب میں بھی بشرا موجود تھی اور صدف کو ہر اس چیز سے نفرت تھی جس میں بشرا جیسی ہلکی عورت ہو۔ وقت نے اسے ریشمی کپڑے کی طرح کانٹوں پر گھسیٹا تھا اور وہ گھسٹتی گئی۔
وہ 2 سال نہیں گزرے تھے، 2 صدیاں گزری تھیں۔ بشریٰ اور اس کی ماں نے ثابت کیا تھا کہ وہ ماں کے نام پر دھبا ہے۔ کاشف نے اس پر ہاتھ اٹھا کر اس کی دل آزاری کی آخری حد بھی پار کر لی تھی۔ وہ جتنی بھی روشن خیال یا لبرل ہوتی، وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ بشریٰ کو گھسیٹ کر گھر سے باہر نکالنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ بشریٰ کو نکالتی تو وہ ظالم بنتی تھی، اس کی ماں کو کچھ کہتی تو وہ بے ادب ہوتی، اور سبین کو نظر انداز کرتی تو اس سے نفرت کرتی تو بچوں سے محروم سائیکو کہلاتی۔ زندگی نے اس پر اپنے دروازے کچھ اور اس طرح سے بند کر لیے تھے کہ اس کی ساس جو کل تک بشریٰ سے نفرت کرتی تھی اور اسے کاشف سے دور رکھنے کے لیے انہوں نے کاشف کو صدف سے شادی کروائی تھی، وہ بھی آج بشریٰ سے متاثر ہو گئی تھیں۔ بشریٰ پہلے لاہور میں رہتی تھی، پھر اس نے اپنے آبائی گھر میں جو کاشف کے گھر سے متصل تھا وہیں شفٹ ہونے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اس کی ساس نے صدف کو کاشف کے ساتھ بھیج کر تمام راستے بند کرنا چاہے تھے۔ وہ سب بند دروازے کھول چکی تھی۔ ماں نے بزرگی کا چولا اوڑھا تو بیٹی نے مظلومیت کا، اور وہ کامیاب رہیں۔ آج سب بشریٰ اور کاشف کو ایک دیکھنا چاہتے تھے۔ تمام رنجشیں ختم ہو گئی تھیں۔ صدف کے والدین نے بیچ میں ایک غلطی کر دی تھی، اور یہ غلطی کاشف معاف کرنے والا نہیں تھا۔ اس کی خدا خوفی اور بڑھ گئی تھی، جو اسے جتانا چاہتا تھا، دکھانا چاہتا تھا۔ ضد کی آڑ میں سب دکھلایا جا چکا تھا۔ پریشان رہنے سے مسلسل اس کی طبیعت بگڑ رہی تھی، صحت گر سی گئی تھی، جھیل سی آنکھیں خشک جھیلوں میں بدل گئی تھیں، چہرہ کملا سا گیا تھا۔ وہ اپنے کھانے پینے کا خیال بھی بھول چکی تھی، مل گیا تو کھا لیا، نہیں تو سو گئے۔ اسے سوتی جاگتی کیفیت میں وہ کمزوری کی حالت میں ڈھہ سی گئی تھی۔ کاشف سبین کے کالج میں ایڈمیشن کے سلسلے میں کالج جا رہا تھا۔ سبین تیار تھی، وہ بھی بس نکل ہی رہا تھا۔ بشریٰ کی ممنونیت اور اس کی ماں صدقے واری جاتی نگاہیں وہ کسی اجنبی کی راستہ دیکھ رہی تھیں۔ اس کے پیروں میں گیلی چپل تھی، شاید وہ اسی وجہ سے گری تھی۔ اس طرح سے گرنے سے وہ خود سے بھی بیگانہ ہو گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے کاشف بھی سب بھول گیا تھا، برے منہ سے ہی صحیح بشریٰ کو بھی ساتھ جانا پڑا تھا۔ وہ بیڈ پر لیٹی نہ جانے کب ہوش میں آئی تھی۔ کاشف اس پر جھکا ہوا تھا اور اتنے پیار سے دیکھ رہا تھا کہ وہ دنگ رہ گئی۔ وقت نے خوبصورت پلٹا کھایا اور محمد ولید اس کی دعاؤں کے مستجابی بن کر اس کی زندگی میں شامل ہو گیا تھا۔ اس کی من موہنی صورت کاشف کو بھی اپنے سحر میں لگی تھی۔ شاید اولاد کی محبت ہی ایسی ہوتی ہے، بے قراری سے بھری، شدتوں سے اٹی۔ کاشف اس سے پیار کرتے، اسے اچھالتے تھکتا ہی نہیں تھا۔ اب اس کی توجہ سبین پر کم ہی ہوتی تھی۔ وہ بچی بن کر جب بھی ولید کی چیزیں اٹھانے لگتی تو کاشف بے اختیاری میں کھلونے واپس لے کر ولید کے سامنے رکھ دیتا۔ وہ دور سے دیکھتی رہتی، کبھی کبھی پاؤں بھی پٹکتی، مگر کوئی رسپانس نہ ملتا تھا۔ بشریٰ کے شکوے کاشف سے بڑھتے ہی گئے تھے، نہ وہ بیوی سے بدسلوکی، نہ بے اتنائی، نہ بھاگ بھاگ کر بشریٰ کی دلداریاں، سب بدل رہا تھا۔ آئے نئے موسموں کی طرح خزاں کے بعد نیا موسم، نئی امنگ، نئی بہار اس کے واجد پر بصیرہ کرنے لگی تھی۔ صدف اب صدف نہیں رہی تھی، وہ اب اتنی مصروف تھی کہ اسے کسی کا ہوش ہی نہیں تھا۔ ولید کیا کھائے گا، کب سوئے گا، کب جاگے گا، مصروفیت لگی بندی ہوتی تھی، اور کاشف بھی پتہ نہیں کب اس روٹین کا حصہ بنتا چلا گیا تھا۔ شام کو وہ روتے ہوئے بچے کو اٹھا کر باہر نکل گیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اب وہ چپ ہو جائے گا اور اس کے کندھے پر سر رکھ کر سو جائے گا۔ وہ دروازے سے جھانک کر اسے دیکھ رہی تھی، اور گیٹ سے ایک اور وجود بھی اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ بشریٰ تھی۔ اس کے نیچے سے نظر آتے ہوئے پیر اس کی بے قراری کی گواہ تھے۔ صدف کی سانس تک کی ہمدردیاں اس نے سمیٹ لی تھیں۔ سب اس ناجائز تعلق کو جائز بنانا چاہتے تھے، مگر اللہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ اس نے صدف کو بھی نہیں کیا، اور وہ جیت گئی تھی، مگر ایک دھڑکا اس کے دل کو پھر بھی تھا۔ اگر وہ پھر کاشف کو اپنی طرف مائل کر لے تو یہ سوچ ہی اس کی روح کا آزار بن گئی تھی، یا پھر محبت ہوتی ہی ایسی ہے۔ کاشف برا بھی تھا اور نہیں بھی تھا، مگر اسے اپنے بچے کے باپ سے محبت تھی۔ وہ اسے خود سے جدا دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اسے اپنے گھر سے منسلک دیکھنا چاہتی تھی، جو ایک ناکام اور بے ہی عورت کے ہوتے ہوئے ذرا مشکل تھا۔ وہ یہ سوچتے ہوئے اندر آ گئی۔ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رسالوں کا ایک ڈھیر لگا تھا، جو خوبصورت تحریروں اور موتی جیسے لفظوں سے بھرے پڑے تھے۔ اس نے ایک رسالہ اٹھا لیا۔ کاشف سبین بہت بیمار ہے، اس کے کان میں درد ہے۔ بشریٰ کی مکاری عروج پر تھی۔ وہ روحانسی ہوئی آواز میں بول رہی تھی، کیا ہوا ہے اسے؟ وہ بیزار سے لہجے میں پوچھ رہا تھا، تمہیں ہماری کوئی پرواہ ہی نہیں ہے؟ اماں بھی شیطانیت میں بشریٰ کی ماں تھی، آخر اب وہ ہمیں گھر تک نہیں آنے دیتی۔ کبھی دیکھا ہے مجھے ادھر؟ بشریٰ لاڈ سے بولی، بیٹا ہمارا تمہارے سوا ہے ہی کون؟ اماں جی چلاکیوں کی حدوں کو چھو کر شکار کی شہ رگ تک پہنچی، تم وہاں نہ آیا کرو۔
دیوار کے پار کھڑی صدف کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ کاشف بھی ایسا کہہ سکتا تھا؟ ہاں کہا تھا، تبھی تو سنا تھا نا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ بلیو لیڈی میں رچی بسی صدف نے ولید کا چھوٹا سا ہاتھ پکڑ کر کیک کاٹا اور اپنی پسند کی چاکلیٹ کیک کا ایک ٹکڑا خود اپنے منہ میں ڈالا اور دوسرا کاشف کو کھلایا، کیونکہ کوئی تھا ہی نہیں، نہ سبین نہ بشرا، اصل فیملی اور اصل خوشی جس میں وہ تینوں اپنے شریک تھے۔ کل اس کی ساس اور نندوں کی آمد متوقع تھی، کیونکہ ان کی نئی بھابھی تو آئی ہی نہیں تھی، اب انہیں پرانی پر ہی گزارا کرنا تھا۔